بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں جس قدر اچھے عمل کریں گے اسی کے مطابق کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اچھا اجر اور اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کی ضروریات کے لیے اتنی ہی انسان کو کوشش کرنی چاہیے جتنا انسان نے دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی ہی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا دنیا کے حرص و ہوس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور انسان دنیا کے حرص و ہوس سے جتنا اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ رب العزت اسے بقدر ضرورت دنیا بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اگر دنیا کی حرص دل کے اندر بٹھائیں گے تو پھر وہ حرص ہی رہے گی، نہ دنیا کام آئے گی اور نہ آخرت میں کچھ اجر ہوگا۔ تو دنیا کی حرص سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جن لوگوں نے بھی دنیا کے اندر دنیا کی حرص کی تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ دنیا کی حرص کے انجام کے واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر بڑے ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا کی حرص کی، لالچ کی، ان کا انجام کیا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے خزانہ پایا، خزانہ ملا۔ ایک کو انہوں نے کھانا لانے کے لیے بھیجا، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ 2 نے اس کے واپس آنے سے پہلے اس کے قتل کا مشورہ کیا، آتے ہی اس کو قتل کر دیا۔ پھر وہ کھانا ان دونوں نے کھایا، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمع حواریوں کے، اپنے ساتھیوں کے وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ دنیا ہے، دیکھو اس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، پس ہلاکت ہے دنیا کے طلب کرنے والوں کے لیے۔ تو جب دنیا کی حرص ہوئی، دنیا کا لالچ ہوا، تو تینوں ہی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہ دنیا بنی اور نہ ہی آخرت۔ دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عجیب نصیحت ہے کہ انسان دل سے دنیا کے حرص کو نکالے اور آخرت کی محبت دل کے اندر بٹھائے۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں اور ہمارے دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں۔ حضرت نے یہ سنا تو فرمایا کہ بھائی یہ نہ کہو کہ ہمارے دل سو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہمارے دل مر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت مر کیسے گئے؟ تو حضرت نے آگے سے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو جو سویا ہوا ہوتا ہے اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن سنائیں اور جھنجھوڑیں، پھر دل نہ جاگے تو یہ دل سویا ہوا نہیں، یہ دل مرا ہوا ہے۔ اس دل کے اندر دنیا کی محبت ہے،
دنیا کی حرص ہے، اس لیے یہ دل مرا ہوا ہے، اس پر قرآن کا درس کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مردہ دل والے لوگ، یہ بھی چلتی پھرتی انسانیت کی قبریں ہوتی ہیں، ان کی لاش ایک گھر ہے، قبر ہے جس کے اندر مردہ پڑا ہوا ہے۔ تو جب دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص انسان کے دل پر ہوتی ہے تو پھر کسی چیز کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے جتنے درس دیے جائیں تو وہ یہاں درس میں نہیں بیٹھا ہوتا، بلکہ اس کے سامنے ڈھیروں پیسے اور ڈھیروں کاروبار اس کے دل پر ہوتے ہیں کہ یہاں سے پیسہ آ جائے، یہاں سے پیسہ آ جائے، تو گویا کہ اس کا دل دنیا کے اندر ہی لگا ہوا ہوتا ہے، دنیا کی دین کی بات سننے کے لیے اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ تو دنیا کی لالچ، دنیا کا حرص یہ بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔